بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المنافقون کے بعد اب جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ التغابن، یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے کی مانند ہیں۔ سورۃ المنافقون کے اندر نیگیٹو ویلیو جو ایمان کی ضد تھی، نفاق، اس کا بیان تھا۔ اب جو پازیٹیو ویلیو کی شے ہے یعنی کہ ایمان، اس کا خلاصہ آپ کو سورۃ التغابن میں ملے گا۔ اب پورے مکی قرآن کے اندر ایمانیات کے مباحث اور ایمانیات کے جو بھی مضامین تھے وہ تو ہم پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ جامع ترین سورہ مبارکہ ہے سورۃ التغابن، جو کل 18 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، جس کے اندر ایمان کی بحث آپ کہہ لیں کلائمیکس کے اوپر جو ہے وہ لے کر گئے ہیں۔ اس کی ڈویژن یوں سمجھ لیجئے کہ 18 آیات کے اندر جو ابتدائی 10 آیات ہیں اس کے اندر ایمان کے مباحث ہیں۔ اس ایمانیات کے مباحث کے اندر بھی اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ایمان پھر ابتدائی 4 آیات میں آ جائے گا، پھر رسالت کے متعلق ایمان بالرسالت 2 آیات میں، پھر ایک آیت ایمان بالآخرت کے متعلق۔ یہ 7 آیات جو ہیں آپ کہہ لیجئے کہ یہ نیریٹو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، افرمیٹیو انداز کے اندر ایمان کی ایک ایمانیات کے جو مختلف گوشے ہیں ان کا بیان ہے۔ پھر جو 3 آیات ہیں اس کے اندر اس ایمان لانے کی طرف دعوت دی گئی، ایک زوردار دعوت ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قرآن پر، تو وہ ایک زوردار دعوت ایمان کی دی گئی ہے۔ 3 آیات کے اندر یہ 10 آیات یہاں پر مکمل ہو جائیں گی۔ پھر جیسے کہ کسی بھی نفع مند شے کی کچھ نہ کچھ ثمرات ہوتے ہیں، کوئی درخت آپ نے آم کا لگایا تو ظاہر بات ہے کہ آم کے درخت کے بھی کچھ ثمرات ہوں گے، لہٰذا ایمان کے کیا ثمرات ہیں اور ایمان حقیقی جس کو نصیب ہو جائے اس کے کیا ثمرات ہیں، اس کا بیان پھر اگلی 5 آیات کے اندر ہے۔ وہ ثمرات ایمان کے باطن کے اندر بھی انسان کے پھل دیتے ہیں اور انسان کے ظاہر میں بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک ڈائمنشن انٹرنل بھی ہے، انر بھی ہے، اور ایک آؤٹر بھی ہے، ایکسٹرنل بھی ہے۔ تو کچھ ایمان حقیقی کے ثمرات کے کچھ انٹرنل امپریشنز ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ایکسپریشنز ہیں، تو اس کا بیان ہے، یعنی کہ کچھ پھول کھلیں گے انٹرنلی، کچھ کلیاں کھلیں گی باطن کے اندر، اور کچھ باہر خارج کے اندر، اس کا بیان آپ کو ملے گا 5 آیات کے اندر۔ اور پھر جو آخری 3 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، اس کے اندر ان ایمانیات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے متعلق ایک جو ہے دوبارہ ایک زوردار دعوت ہے کہ ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ پھر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ اب جو مسبحات سیریز کی صورتیں چل رہی تھیں سبح یسبح سے، یہ آخری اب وہ سورہ مبارکہ آ گئی ہے جس کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے، یہ تسبیح بیان کرتی رہے گی، ہر وہ شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے یا کرتی رہے گی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جو کوئی شے بھی زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی ہے بادشاہی اور اسی کی ہی سب تعریف ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اب دیکھیے تسبیح باری تعالیٰ کے ساتھ العزیز الحکیم مسبحات میں آ رہا تھا، یہاں پر نہیں آیا، لیکن سورت کے اختتام کے اندر پھر دیکھیں گے کہ العزیز الحکیم وہاں پر آ جائے گا، جو ابتدا میں یہاں پر نہیں آیا۔ دوسرا یہ کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ الحشر کے اندر بھی یسبح سے آغاز ہوا۔ وہ سورت کا شروع جو تھا وہ تو یسبح سے نہیں تھا، لیکن یہ کہ درمیان میں جا کر آگے یسبح ہمیں ملا۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ کے آغاز میں یسبح آ گیا، اور اب یہ سورۃ التغابن کے آغاز میں یسبح آ گیا۔ سورۃ الحشر کا آغاز سبح سے ہوا تھا، لیکن پھر آگے چل کے ہم نے دیکھا تھا کہ یسبح بھی آیا تھا۔ بہرحال هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے۔ کسی نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے، کسی نے ایمان کی روش اختیار کر لی ہے، کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اصل میں دھمکی کا انداز ہے کہ ابھی تم نے اپنی فری ول سے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تم کرو، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے جو ہے وہ
قوت بصارت سے اور اس کی صفت بصیرت سے تم بھاگ نکلے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ یہ ایک پرپزفل کریشن ہے، یہ ایک بامقصد کریشن ہے، یہ ایک با نتیجہ اللہ نے تخلیق کی ہے۔ آسمانوں کو اور زمین کو اس نے پیدا کی، باطل نہیں ہے، اس کا کچھ نہ کچھ منطقی نتیجہ نکلے گا۔ وصورکم، اور اس نے تمہاری نقشہ کشی کی ہے، یعنی کہ تمہیں بنا کر تمہیں بھی کچھ ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ فاحسن صورکم، اور بہت ہی خوبصورت نقشہ کشی کی ہے، بہت ہی اچھی تصویریں صورتیں تمہاری اس نے بنائی ہیں۔ اور یہ سب کچھ جب بنا دیا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم جو معدوم ہو جاؤ اور تم اس تک نہ پہنچو واپس۔ ایک وقت آئے گا اس کے پاس اس کی جناب میں تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے، کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ انسان کی تخلیق ایک سیریس تخلیق ہے، کوئی گھٹیا شے نہیں ہے ایسی کہ جس کو بنا کر اللہ نے چھوڑ دیا، اب دوبارہ تمہیں اکٹھا نہیں کیا جائے گا، جمع نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا اور باز پرس ہوگی تمہاری اس کے بقدر جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد جو چوتھی آیت آ رہی ہے، اس کے اندر آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے علم کے متعلق، علم خداوندی کے متعلق جو ہمارا ایمان ہے، اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں جس کو ہمیں اپنے سامنے مستحضر رکھنا چاہیے، جو ہمارے علم میں کم از کم ہونی چاہیے، جس کے اوپر ہمارا یقین ایٹ لیسٹ ہو۔ ویسے تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ اپنی صفات میں لامحدود ہے، تو ایک صفت جو ہے وہ لامحدود نوعیت کی حامل ہے، لیکن یہ کہ اس صفت علم کی بھی 3 ڈائمنشنز جو ہیں وہ کم از کم ہمارے سامنے مستحضر رہیں۔ اب یہ چوتھی آیت ہے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ابتدائی 4 آیات جو ہیں وہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایمان باللہ کے جو نیریٹو آرٹیکلز ہیں افرمیٹو انداز میں اس کا بیان چل رہا ہے۔ تو فرمایا گیا یعلم ما فی السماوات والارض، پہلی ڈائمنشن یہ ہے اس کے علم کی کہ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ اس کا بھی جاننے والا ہے۔ تم ڈیلیبریٹلی ایک شے کو ظاہر کر رہے ہو اور ڈیلیبریٹلی ایک شے کو چھپا رہے ہو، اللہ کے علم میں ہے۔ جس شے کو چھپا رہے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو خوب جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں کو، سینوں کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کہا گیا کہ جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، پھر آگے کہہ دیا کہ جو سینے کی باتیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ تو تکرار محض تو کلام کا عیب ہوتا ہے، اور پھر کلام اللہ اس کے اندر تکرار، تو ظاہر بات ہے کہ واقعتاً کچھ نہ کچھ لطیف سا فرق ہے، باریک سا فرق ہے۔ بظاہر بات اپیرنٹلی ایک ہے لیکن اصل میں 2 مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو غور کرنے پر معلوم ہوا اصل میں یہ جو بات بعد میں ہو رہی ہے واللہ علیم بذات الصدور، انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں یا ان کانشیس لیول کے اوپر، ایون ایٹ یور سب کانشیس لیول جو کچھ ہو رہا ہے، واٹ از لرکنگ اوور دیئر، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وچ یو ایون ڈونٹ نو، جس کو تم خود نہیں جانتے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ ایک وہ ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون، جس کو ڈیلیبریٹلی، جس کا تم اظہار کر رہے ہو اور جس کو تم چھپا رہے ہو، جس کو تم جانتے ہو، اس سے تو اللہ واقف ہے، باخبر ہے۔ لیکن ایک شے وہ ہے کہ جس کو تم خود بھی نہیں جانتے، وہ تمہارے ان کانشیس مائنڈ میں، سب کانشیس لیول کے اوپر ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد 2 آیات آ رہی ہیں رسالت کے متعلق۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، تو کیا آئی نہیں تمہارے پاس خبر ان سب کی جن سب نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے چکھ لیا وبال اپنے کام کا، اپنے معاملے کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے کہ جب ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح بینات کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، تو انہوں نے کہا فقالوا ابشر یہدوننا، تو ان سب نے کہا کہ کیا کوئی انسان ہے جو ہمیں راہ دکھلائے گا، یعنی کہ ہم ہی میں سے ایک رسول بنا دیا گیا، ہماری طرح کے ایک بشر تھے، انسان تھے، ان کو رسالت سے سرفراز کر دیا گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں، تو کیا یہ ہمیں ہدایت دیں گے؟ گویا کہ بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار کر دیا۔ مرض ایک ہی ہے
ایک مرض یہ ہے کہ رسالت کی بنیاد پر بشریت کا انکار کر دیا، جیسا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے جو بعد میں آئے، یعنی کہ ظاہر ہے کہ جو حواری یا اصحاب جو حقیقتاً ان پر ایمان لانے والے تھے، وہ تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو شرک اور کفر نہیں کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے جو بعد میں آئے، انہوں نے تو ظاہر ہے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ رسول تھوڑی ہے، تو وہ ان کو اٹھا کر کے اوپر پہنچا دیا، خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو رسالت کی بنیاد پر ان کی بشریت کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرح کا ایک بشر ہے، انسان ہے، بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار کر دیا، یہ کیسے ہمیں ہدایت دے سکتے ہیں؟ مرض ایک ہی ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید بار بار جو یہ بات کہتا ہے، سورۃ الکہف کے آخر میں بھی یہ آیت آئی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بے شک میں تمہارے مابین ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اس میں فرق بھی ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام انسانوں کی طرف وحی تو نہیں ہوتی، اس اعتبار سے مختلف بھی ہیں، لیکن ہیں انسان، ہومو سیپینز ہیں، اسپیشی ہومو سیپینز ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ تو قرآن مجید اس بات کو جو بار بار مؤکد کرتا ہے، تاکید کرتا ہے اس کے اوپر، تو ظاہر ہے کہ کچھ تو خاص بات ہے، اس کا کچھ نتیجہ نکلنے والا ہے، اور لوگ اس کے متعلق کجراہوں پر نکل سکتے ہیں، اس کے متعلق قرآن مجید پھر ہدایت دیتا ہے بھرپور۔ ہاں البتہ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ رسول کے کچھ خاص خصائص ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے نہیں ہوتے، اس اعتبار سے وہ مختلف بھی ہیں۔ رسول ایک وقت میں سامنے بھی دیکھتے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنی پشت سے بھی دیکھتے ہیں، عام انسان تو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول کی طرف وحی کی جاتی ہے، عام انسانوں کی طرف تو نہیں ہوتی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، عام انسان تو نہیں جا سکتا، نہ گیا کبھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال کیا کرتے تھے، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ صوم وصال کرتے ہیں، کیا مانی کہ آج روزہ رکھا صبح سے چل رہا ہے، لیکن اب افطاری کا وقت آیا افطار نہیں کیا، وہ روزہ کنٹینیو اور اگلے دن بھی، اور کل جا کر جو ہے غروب آفتاب پر جا کر افطار کر لیا، لیکن عام انسان مسلمانوں کے لیے ممانعت ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ آپ خود تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے ایسا کہ جو میری مثل ہو؟ ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقین، میں تو رات اپنے رب کے پاس بسر کرتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے کچھ فرق بھی ہے، بالکل ہی کہہ دیا جائے کہ ایز اٹ از ہیں تو ہماری طرح ہیں، تو گویا کہ وہ فرق اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر خلاف عدل، خلاف حق، خلاف ادب بات ہو گئی۔ لیکن یہ کہ ہیں انسانی، تو یہاں پر انہوں نے انکار کیا، فقالوا ابشر یہدوننا، ان کی بشریت کا انکار کیا، تو انہوں نے ان کی رسالت کا انکار کر دیا اس بنیاد پر کہ وہ بشر ہیں۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو ان سب نے کہا کہ کیا کوئی انسان جو ہے یہدوننا ہمیں راہ دکھلائیں گے؟ فکفروا، تو ان سب نے کفر کیا، وتولوا واستغنى اللہ، تو ان سب نے منہ پھیر لیا، تو اللہ نے بھی پھر ان سے منہ پھیر لیا، اللہ بھی غنی ہے، اللہ بھی ان سے پھر مستغنی ہو گیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بہت بے پرواہ ہے، غنی ہے، اور آپ اپنی ذات میں محمود ہے، ستودہ صفات ہے، بہت تعریف والا ہے۔ اب ایک آیت ایمان برسالت کے متعلق، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان سب نے جن سب نے کفر کیا تھا کہ ہرگز وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ بعث بعد الموت نہیں ہوگا۔ قل، آپ کہہ دیجئے بلا، ہاں کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن، تم ضرور بے ضرور، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، اور تم ضرور بے ضرور لازماً تم خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، اس کی جو کچھ تم نے عمل کیا۔ اگر دوبارہ جی اٹھنا ہی نہ ہو، یہ تو گویا کہ اللہ کے عدل کے خلاف بات ہے، اور جو لوگ جی اٹھنے سے جی چراتے ہیں اور جو وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے ہم، وہ تو گویا خدا کے عدل کے منکر ہیں۔ وہ بندہ جو اللہ کے لیے ایثار کرتا رہا، قربانی دیتا رہا، اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن لگاتا رہا، اگر دوبارہ اٹھایا ہی نہ جائے تو گویا کہ بڑا ظلم ہو گیا اس کے ساتھ۔ نہیں، اٹھائے بھی جائیں گے اور خبر بھی دیے جائیں گے اس کی جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ جو اس آیت کے الفاظ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو ہاشم کو ابتدائی خطبہ دیا، دعوت دی، اس کے الفاظ سے کافی ملتا جلتے اس کے الفاظ اور مضامین ہیں۔ بہرحال یہاں پر 7 آیات مکمل ہو گئیں۔ ایمانیات کے جو نیریٹیوز تھے، جو آرٹیکلز آف فیتھ تھے ایمان کے، اس کا بیان یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب زوردار دعوت ہے۔
فا سے آغاز ہو رہا ہے، یہ فا بہت اہم ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر یعنی کہ قرآن پر جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے۔ تو ایک دعوت ایمان دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، جمع ہونے کے دن تو وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس دن معلوم ہوگا کون جیتا کون ہارا۔ دنیا کی جیت کوئی جیت نہیں، دنیا کی ہار کوئی ہار نہیں۔ دنیا میں تو اللہ نے کسی کو اب حفظ مراتب رکھنے تھے، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ اب کسی کو فقیری میں آزما رہا ہے اللہ، کسی کو بادشاہی میں آزما رہا ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اس آزمائش سے نکلیں گے تو فقیر فقیر نہیں، بادشاہ بادشاہ نہیں، یہ تو ظاہر ہے اللہ نے دنیا کا نظام چلانا تھا۔ تو اس بنیاد پر تو کوئی جیت ہار نہیں ہے۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے بدلے کا دن تو وہ ہے، اس روز معلوم ہوگا کون جیتا کون ہارا۔ جو اس روز جیتا وہ اصل میں جیتا، اور جو اس روز ہار گیا وہ اصلاً ہار گیا۔ دنیا کی جیت، دنیا کی ہار، اس کی بنیاد پر قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ قطعی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جو دنیا میں جیتا وہ آخرت میں بھی جیت جائے، ہو سکتا ہے جو دنیا میں ہارا وہ آخرت میں بھی ہار جائے، لیکن برخلاف معاملہ بھی ہو سکتا ہے، جو دنیا میں جیتا عین ممکن ہے آخرت میں ہار جائے، اور بظاہر جو دنیاوی اعتبار سے ہارا عین ممکن ہے، یہ تو اپیرنٹ تھا دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے جیت جائے۔ تو قطعیت کے ساتھ اس روز معلوم ہوگا کون جیتا کون ہارا، یہاں پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو زندگی کا ایک تسلسل ہے، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد موت کا وقفہ آئے گا۔ تو زندگی تو طویل ہے، اس کو انٹائرٹی میں دیکھیں گے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو ایک طویل سلسلہ ہے، یہ اس کا ابھی ابتدائی ایک مرحلہ چل رہا ہے آزمائش کا، اس کے بعد موت کا وقفہ ہے، پھر اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تو پوری ایک زندگی ہے، اس کو تم موت تک محدود کر کے دیکھو گے تو محدود تصور کے اوپر جو بھی بنیاد پڑے گی وہ پرورٹڈ ہی ہوگی، مسخ شدہ ہوگی۔ لمیٹڈ تصور رکھا ہوا ہے کسی شے کا تو اس کی بنیاد پر جو نتیجہ نکالیں گے وہ بھی لمیٹڈ ہوگا، اور نہ صرف لمیٹڈ ہوگا وہ پرورٹڈ بھی ہوگا، مسخ شدہ ہوگا۔ مکمل نتیجہ تو تب نکلے جب پوری تصویر کو سامنے رکھا جائے۔ تو ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے بدلے کا دن تو وہ ہے۔ وَمَن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، وہ یعمل صالحا، اور عمل کرے نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں کہ جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ تو آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر یہ پہلا رکوع 10 آیات مکمل ہو گئی۔ اب جو 5 آیات آ رہی ہیں 11ویں سے 15ویں آیت تک، اس میں ایمان کے ثمرات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حقیقی ایمان دل میں ہو تو اسے کچھ نتائج بھی نکلنے چاہیے۔ آم کا درخت لگایا ہے تو آم لگتا ہے کہ نہیں لگتا، کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ تو ایمان کے بھی کچھ ثمرات ہیں، کچھ پھل ہیں، ایسے تو کوئی خام خیالی شے نہیں ہے۔ اس کے کیا ثمرات ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں؟ اب اس میں کچھ نتائج ایسے ہیں جو انٹرنل ہیں، باطنی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو خارجی ہیں، جو باہر اس کا جو اظہار ہے وہ باہر خارج میں ہوتا ہے۔ تو کچھ انٹرنل اس کے ایکسپریشنز ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ایکسپریشنز ہیں۔ تو پہلا انٹرنل جو اس کا ایکسپریشن ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ ہی کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ جس کو دل میں یہ یقین حاصل ہو چکا ہو، جس کا ایمان اللہ پر گہرا اور پختہ ہو چکا ہو، اس کو معلوم ہے کہ دنیا کے سارے لوگ بھی مل کر مجھے نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن شامل حال نہ ہو، اور دنیا کے سارے انسان مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، ضرر پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے جب تک کا اللہ کا حکم ساتھ شامل حال نہ ہو۔ تو کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، انسان کا قلب، اس حقیقی ایمان والے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے پروردگار کی طرف سے میرے اوپر جو ہے یہ مشکل آئی ہے۔ یہ تسلیم و رضا جو ہے
یہ وہ پھول ہے جو اندر کھلے گا ایمان کے ثمرے کے طور پر۔ لہٰذا وہ اسلام جو پیس سے جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں، وہ امن اس انسان کو بھی جو مسلم ہوگا اس کے اندر اس کے قلب میں نصیب ہوگا، اس کو محسوس کرے گا، اس کے قلب میں وہ اسلام، وہ پیس کی کیفیت، وہ تسلیم و رضا کی کیفیت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اپنے اندر اپنے باطن میں محسوس کرے گا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، وہ تسلیم کی خو جو ہے وہ پھر ڈل جاتی ہے اگر ایمان حقیقی دل میں ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوا جو ہوا، میرے یار کی طرف سے، میرے آقا کی طرف سے، میرے اللہ کی طرف سے جو پریشانی، تکلیف، مشکل آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لے آئے اللہ پر، جو اس بات پر بلیو کر لے، جو اللہ پر یقین کر لے، بیدک الخیر، یہ تو اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے نا، تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے میرے حق میں خیر ہی کر رہا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جو بھی اللہ تعالیٰ 1000 سال کا بھی جو نقشہ بناتا ہے وہ بھی ہمارے حق میں خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے علاوہ بھی آگے چل کے جو ہم نے دیکھا کہ اب ہر سال کی جو پلاننگ ہوتی ہے کسی انسان کے معاملے کے اندر، اس کے اندر بھی وہ الفاظ آئے تھے کہ وہ ہوتا تو خیر پر مبنی ہے، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ جو ہم پڑھ کر آئے سورۃ الدخان کے آغاز کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک، وہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت پر مبنی ہوتا ہے، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ جس کو یہ یقین نصیب ہو جائے، یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کے اوپر یقین کا، دل کا ٹھک جانا یہ اصل میں مشکل بات ہے۔ یہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ نقشہ ہی بدل جائے انسان کا، پھر جزا و فضا نہ رہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لے آئے اللہ پر، یہدی قلبہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے قلب کو، اس کو پھر اللہ تسلیم و رضا کی جو کیفیت ہے اس سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، پھر وہ تسلیم کی خو ایسے ڈل جاتی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ایمان کا دوسرا ثمرہ یہ ایکسٹرنل، یہ اس کا ایکسٹرنل ایکسپریشن کیا ہوگا؟ وہ حقیقی ایمان دل میں ہے تو پھر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ فرمایا گیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہ وہ پھول ہے پھر جو باہر کھلے گا انسان کے خارج میں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو واضح پہنچا دینا ہے، کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ تیسرا ثمرہ، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی سچا معبود مگر صرف وہی ایک اللہ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر تو چاہیے کہ بھروسہ کریں سب ایمان لانے والے۔ یہ پھر ایک اندر ایک پھول کھلے گا، اللہ پہ توکل کر لیں گے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئیں۔ جس کے دل میں ایمان حقیقی پیدا ہو جائے وہ تو پھر اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کا توکل، ان کا یقین، ان کا یقین وہ اللہ پر ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ابھی آگے چل کے کھلے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کر لے اللہ اس کے لیے پھر نکلنے کا مخرج نکالتا ہے، رستہ نکالتا ہے، جہاں کچھ نظر نہ آ رہا ہو اللہ رستہ نکالتا ہے۔ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، اللہ نے رستہ نکال دیا، موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے گئے اپنی قوم کو، فرعون غرق ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب ایسا معلوم ہو گیا تھا کہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں کفار۔ حضرت ابو بکر نے بھی کہا اے اللہ کے رسول، اب تو یہ گویا کہ یعنی کہ معاملہ یہ ہو گیا تھا، کیفیت یہ ہو گئی تھی، اپنی قدموں کی طرف بھی انہوں نے دیکھ لیا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ نے کہا رسول اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ توکل، حقیقی ایمان دل میں ہو تو اللہ پہ توکل پیدا ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بات آگے چل کے آئے گی، جو اللہ پہ توکل کر لے اس کے لیے تو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے اس کے متعلق وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ توکل تو اس سے بھی اگلے لیول پہ چلا گیا، یہ ایمان اتنا گہرا ہو گیا کہ اس کا جو ثمرہ اب نکلا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو ایمان کا ایک اور ثمرہ جو پھول اندر کھلے گا، جو انٹرنل ایکسپریشن ہے وہ یہ
کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے، توکل کر لے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو جو اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان لانے والے، جو اس پر توکل کر لے پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، رضائے حق پر راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، اس کی رضا پہ راضی رہو، وہ کرنے والا ہے، اس پہ توکل کر لو۔ اب جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اس کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دے، کھپا دے، اپنا تن من لگا دے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکالے گا۔ اللہ پہ توکل تو کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ چوتھی بات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے عدوا لکم، کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ ظاہر ہے سب کے سب دشمن نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے دشمن ہوں گے۔ فاحذروہم، تو دیکھو تم ان سے چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ اور یہ لفظ بہت اہم ہے، سورۃ المنافقون کے اندر یہی لفظ جو تھا، جب منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا تو حضور کو کہا گیا تھا کہ ہم العدو فاحذرہم، سیم الفاظ آئے تھے، عدو لکم فاحذروہم، تو وہاں پر بھی کہا گیا تھا وہ تمہارے اندر موجود ہیں، آستین کے سانپ، عدو لکم فاحذروہم۔ تو فرمایا گیا کہ دیکھو کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو، بچ کے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم انہیں معافی کر دو۔ دیکھیے ایک سائملٹینیسلی بالکل بیلنس ایسے کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر پہلے کہا گیا کہ چوکنے رہو، لیکن ساتھ ہی میں اب یہ معاملہ بھی نہ ہو جائے کہ گھر میدان جنگ بن جائے، معلوم ہو کہ گھر میں ہر وقت جو ہے وہ کشاکشی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، کوئی زدم زدہ پیدا کر دیے، نہیں، کچھ معاملات میں تمہیں معاف بھی کرنا ہے۔ فرمایا گیا وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، کچھ ڈھیل دو، تین الفاظ لائے گئے ہیں، وَتَصْفَحُوا، اور تم درگزری کرو، صرف نظر جس کو ہم کہتے ہیں، چشم پوشی کر دینا، دیکھی اندیکھی کر دینا، دیکھیے لیکن تم نے اگنور کر دیا، وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم بخشی دو، مغفر کہتے ہیں نا ڈھانپ دینے کو کسی شے کو، کہ تم ڈھانپ ہی دو، بخش دو، معافی کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو کیا معنی اس کے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، یعنی کہ تم بھی تو چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مقام پر، ایک منصب پر فائز کیا ہے، تو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو تمہارے اوپر بھی اللہ واحد و قہار ہے۔ تو اگر تم جو ہو وہ گھر کو میدان جنگ نہ بنا لو، یعنی کہ ایک ہی آیہ مبارکہ کے اندر دو اعتبارات سے بالکل بیلنس کر دیا گیا۔ شروع میں کہا گیا کہ تم بچو اپنے ازواج سے، اپنی اولاد سے، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنے رہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں بیلنس کیا اس بات کو کہ کئی معاملات ایسے ہوں گے کہ جہاں پر تمہیں معاف کر دینا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وگرنہ یہ کہ ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی گھر کے اندر، اگر خام خواہ کا ہر معاملے کے اندر پکڑ کرو گے اور ہر بات کے اندر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بلا کر کے باز پرس کرو گے، تو دیکھو یہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، تو کچھ چیزوں سے تم صرف نظر کر دیا کرو۔ تو تین الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر بیلنس کرنے کے لیے لائے گئے ہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب پانچویں اور آخری بات کہ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ، ایک آزمائش ہے، یہ ایک یارڈ سٹک ہے، اسی پر تو تم آزمائے جا رہے ہو، اسی کسوٹی کے اوپر تو تمہیں اللہ نے آزما لینا ہے، تمہارے مال پہ، تمہاری اولاد پر، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے جس میں تمہیں ڈالا گیا ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ تم اس کے لیے چوکنے رہو، دیکھتے رہو کہ کہاں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس پہ تم روکو، اس پر تم جو ہو ان کو منع کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اپنی امکانی حد اور استطاعت بھر تو تمہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ظاہر اگر پھر بھی کوئی نہیں آتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اب ملامت نوح علیہ السلام کے اوپر نہیں ہے، انہوں نے تو دعوت دی، اپنے بیٹے کو آخری وقت تک کہتے رہے، پھر وہ ایمان نہیں لائے تو ظاہر ہے کہ اب وہ اس سے بری ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، تو وہ معاملہ تو ان کا ہے کہ وہ تو پھر جب ان کے اوپر پکڑ آئی
اللہ کی طرف سے، جبکہ انہوں نے انکار کر دیا، تو وہ معاملہ تو پھر ظاہر بات ہے کہ انبیاء کے اوپر یا پھر اسی طرح جو نیک لوگ ہیں اسی کے تابع، جب تک کہ وہ دعوت دیتے رہے اور اتمام حجت انہوں نے کر دیا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ان سے باز پرس نہیں ہے۔ اللہ عندہ اجر عظیم۔ اب اس کے بعد جو آخری 3 آیات آ رہی ہیں، پھر دوبارہ جو ہے ایک اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اب دوبارہ جو دعوت دی جا رہی کہ جو ایمان تمہارے سامنے رکھا گیا ہے ان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، حد امکان تک۔ یعنی کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں تو آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم جو حالت اسلام میں جان دینا۔ تو جب یہ آیت صحابہ کرام کے سامنے آئی تو وہ تو لرز اٹھے، کانپ اٹھے کہ اللہ کا تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو پھر فرما دیا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد اور استطاعت پر جتنا زور لگا سکتے ہو اللہ کے تقوی کا حق اختیار، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ واسمعوا، اور تم سب سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو۔ اور سننا اور اطاعت کرنا اب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تو اطاعت ہے ہی، لیکن یہ کہ جو اب اولو الامر ہیں یا جو امراء ہیں، جیسے کہ میں آپ کو سنا چکا حدیث، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے قائم کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصی امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے قائم کردہ امیر کی نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اب دیکھیے جو غزوہ احد میں معاملہ ہوا تھا وہ اصل میں تو نافرمانی لوکل کمانڈر کی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ لوکل کمانڈر کہہ رہے تھے تو گویا کہ ان کو فائز جو کیا گیا تھا وہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا، تو ان کی بات نہ ماننا گویا کہ پھر وہ نافرمانی اسی درجے میں چلی گئی۔ تو یہ جو جماعتی زندگی ہے اور جو اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر رکھ کر کے اس آیت کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سنو، اور جب سنو گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تم اس کو مانو، اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، تم سب سنو اور اطاعت کرو، حکم مانو، کہا مانو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور تم سب خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، خرچ کرو گے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس کو روک کے رکھو گے تو یہی تمہارے لیے اصل میں وبال بن جائے گا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے جی کے لالچ سے، اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ تو جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، آخری فلاح پانے والے اصل میں تو وہی لوگ ہیں جو بچا کے نہ رکھیں۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے کہ وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جو پھر لگا دیں اس کو اپنے اللہ کے راستے میں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم سب قرض دو اللہ کو بہت اچھا قرض، یضاعف لکم، تو وہ بڑھا دے گا اسے تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا تمہیں۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، تو جو کچھ بھی تم اس کو دو گے یہ اللہ کے ذمے قرض حسنہ بن جائے گا۔ تو تمہارے اندر اس کی طاقت ہے، ہمت ہے، وسعت ہے خرچ کرنے کی اللہ کے راستے کے اندر، یہ سعادت مندی کا رستہ تم اختیار کرو، تم اسے قرض حسنہ دو۔ یضاعف لکم، وہ بڑھا دے گا تمہارے لیے، اور صرف بڑھانا صرف آخرت میں نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹا دے۔ ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، جو بھی تمہارے گناہ ہیں وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اور اللہ تو بہت شکور ہے، قدردان بھی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ تم اللہ کو دو گے وہ تو تمہارا اعزاز کرے گا، اکرام کرے گا، اس کی قدردانی ہوگی۔ حلیم، اور وہ بے حد بردبار بھی ہے، اگر تم نہیں بھی دیتے تو وہ فوراً جو ہے وہ تمہاری گردن نہیں ناپتا، ایک دم تمہاری پکڑ نہیں کرتا، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ وہ حلیم الطبع ہے وہ اللہ، لہٰذا وہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ پوشیدہ کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی۔ العزیز الحکیم، نہایت غالب، بہت کمال حکمت والا۔ یہ اللہ کی جو دو صفات تھیں، عزیز اور حکیم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورت کے ابتدا میں نہیں آئیں، اختتام پر آ جائیں گی، تو یہاں پر یہ وہ بہت ہی زبردست غالب ہے اور الحکیم ذات ہے۔
تو بہرحال یہ کل 18 آیات پر مبنی سورۃ التغابن یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایمان کی جو دعوت ہے اس صورت کے اندر افرمیٹیو انداز کے اندر، اور پھر ایمان کے نیریٹیوز آرٹیکلز آف فیتھ، اور اس کے بعد پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زوردار دعوت، اور پھر ایمان کے 5 بنیادی ثمرات، جو ایک پھول ہے جو باطن میں بھی کھلتا ہے، کچھ ثمرات اس کے باطن میں بھی ہیں، کچھ خارج میں بھی ہیں، ظاہر کے اندر بھی ہیں، تو وہ سب بیان کر دیے گئے۔ اور ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سب آزمائشیں بھی اس کے اندر آئیں گی، یعنی کہ معاملہ اللہ کی طرف سے یہ تو نہیں ہے کہ یہ پھولوں بھرا بستر تو نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، انہی پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے راستے میں آنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ تم اس کی طرف آتے ہو یا کسی اور کی طرف جاتے ہو۔ اور پھر اسی کے اندر پھر ہم نے دیکھ لیا کہ تمہاری مال، تمہاری اولاد، ان سے جو ہے تو جو تمہاری ازواج ہیں، یہ انہی کے اوپر تمہیں جو ہے وہ چوکنے بھی رہنا ہے، اور انہی کے ذریعے سے تمہیں آزمائش بھی تمہاری ہو جائے گی، تمہیں آزما لیا جائے گا۔ جن کے لیے تم اپنا دوڑ دھوپ کر رہے ہو تو دیکھو صرف دنیا کی ہی دوڑ دھوپ میں نہ لگے رہنا، ان کے لیے ان کی آخرت کی بھی فکر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ جس اولاد کو تم اتنا پال پوس کے بڑا کر رہے ہو، ان کے لیے حرام اور حلال کی بھی کوئی تم خیال نہیں رکھ رہے، قید نہیں رکھ رہے، تو یہی اولاد تمہارے لیے سہانے روح بھی بن سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اولاد جو ہے آگے چل کے تمہیں ٹھوکریں مارنے والی بن جائے، زبان سے مارنے والی بن جائے ٹھوکریں، اگر فزیکلی نہ ہو، سینہ تان کے کھڑی ہو جائے۔ لہٰذا تم چوکنے رہو اور دیکھتے رہو کہ تم ان کے لیے، اصل بات وہ ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہو، جو بات ہم پہلے پڑھ کر آئے، کسی شے کے اوپر توکل نہ ہو، اولاد کے اوپر بھی نہ ہو، اپنی محنت کوشش پر بھی نہ ہو، اپنی طرف سے جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلتے رہو، محنت کوشش کرتے رہو، باقی پھر اللہ پر چھوڑ دو۔ اور جو بھی ہرڈلز ہیں یہ تو اللہ نے رکھی ہیں کہ دیکھتے ہیں کون ان کو عبور کر کے میرے پاس آتا ہے، انہی یارڈ سٹکس کے ذریعے سے، انہی امتحانوں کے ذریعے سے تو تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اسی کے ذریعے سے پھر تمہاری پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے جو ہو اس میں پانی میں ہو، اور کتنے جو ہو تم پورا اترتے ہو ان امتحانوں کے اوپر۔ تو بہرحال یہاں پر یہ سورۃ التغابن مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔